پوری کائنات میں با ادب ترین مذہب ہے مذہب شیعہ. پورے کا پورا مذہب یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے. پورے کا پورا مذہب یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان. ہم کتابوں میں صرف قرآن کو مانتے ہیں. ہر اس کتاب کی عزت کرتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو. ہر اس کتاب کو پھینک دیتے ہیں جو قرآن سے ٹکرا جائے. مردوں میں ایک محمد کو مانتے ہیں جو مصطفیٰ کا وفادار ہو اسے بھی مان لیتے ہیں, اور جو بھی نبی کو چھوڑ کے بھاگ جائے اس پہ کل بھی لعنت کرتے تھے آج بھی لعنت. ہمارے خلاف جاہلانہ پروپیگنڈا بے وقوفی کی بنیاد پر نجس اور پلید ذہنوں کی طرف سے کہ جناب یہ تو صحابہ کرام کو نہیں مانتے. وہ کون سا ہوتا ہے جو اللہ نے کسی کو دیا اور ہم نے نہ مانو؟ وہ کون سا عزت مآب ہے جس کی عزت رسول نے کرائی اور ہم نے نہ کی ہو؟ کائنات میں چیلنج ہے, پوری کائنات کے ہر بندے کو چیلنج ہے. پوری کائنات میں شرق سے لے کے غرب تک, سرا سے لے کے سریا تک, زمین سے لے کے آسمان تک وہ شیعہ دکھا جو صحابہ کو نہ مانتا ہو. مذہب شیعہ قرآن کا مذہب ہے, مذہب شیعہ مصطفیٰ کا مذہب ہے. میں فقرہ پڑھتا ہوں, وہ بندہ میرے ساتھ تصدیق کرے گا. جو میری بات کی تائید کرتا ہو وہ بندہ چپ رہے گا, جو میری تائید نہ کرتا ہو. مذہب شیعہ کا اصول ہے, اللہ کی قسم مذہب شیعہ یہ ہے, محمد مصطفیٰ کی قسم مذہب شیعہ یہ ہے, علی مرتضیٰ کی قسم مذہب شیعہ یہ ہے, فاطمہ الزہرا کی قسم مذہب شیعہ یہ ہے, حسن مجتبیٰ کی قسم مذہب شیعہ یہ ہے, حسین سید الشہداء کی قسم مذہب شیعہ یہ ہے. جو صحابہ کو برا کہے اس پر بھی لعنت, جو برے کو صحابی کہے اس پر بھی لعنت, جو صحابہ کو برا کہے اس پر بھی لعنت. جو برے کو صحابی کہے. صحابیت کی ابا ہر رونے والے کے کندھے پہ نہیں رکھی جا سکتی. صحابیت منصب عظیم ہے, وفاداری محمد کے ساتھ مشروط ہے. جی شیعہ کہتے ہیں صحابہ کرام میدان جنگ میں رسول کو چھوڑ کے چلے گئے. جو شیعہ بیٹھے ہو تمہارے سامنے علم عباس کی قسم کھاتا ہوں, اس سے بڑی قسم میرے مذہب میں ہے کوئی نہیں. بڑا بے غیرت ہے وہ بندہ جو یہ بکواس کرتا ہوں کہ صحابہ نبی کو چھوڑ کر چلے گئے. سردی بڑی ہے لیکن حمایت حق میں بولنا ضرور. نبی کو چھوڑ کر صحابہ نہیں جاتے تھے, منافق چلے جاتے. کون شیعہ کہتا ہے کہ صحابہ نبی کو چھوڑ کے جاتے تھے؟ چھوڑ کے جائے تو صحابی کیوں؟ جی آپ شیعہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی کا جنازہ نہیں پڑھا. حسین کی عزت کی قسم نبی کا جنازہ صحابہ نے پڑھا. منافقوں نے نہیں پڑھا. اور ثبوت یہ ہے جس نے محمد کا جنازہ نہیں پڑھا مدینے میں رہ کر اوش کا علی نے جنازہ نہیں پڑھا. سلمان نے مصطفیٰ کا جنازہ پڑھا تھا. علی مدینے سے مدائن پہنچو, آخری ٹائم تھا اس کا. نوکر نے کہا تیرے جیسا صحابی دنیا سے جا رہا ہے, مجھے فکر کھا رہی ہے تیرا جنازہ کون پڑھے گا.
ہنس کے سلمان کہتا وہی جس نے محمد کا پڑھا تھا، میرا جنازہ وہی پڑھے گا جس نے محمد مصطفیٰ کا پڑھا۔ مولوی کے پاس ایک بڑا بہانہ ہے، حضور کا جنازہ تو ہوتا ہی نہیں، جتنا مرضی چکر چلا ساتھ چھپتا نہیں، نبی کا جنازہ چلو نہیں ہوتا، قبر تو ہوتی ہے، تو مٹی ڈالنے والوں میں ثابت کر۔ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان دسکے کا رہنے والا تھا۔ جو نوجوان انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں کمپیوٹر میں نکال کے دیکھیں، پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا سر ظفر اللہ۔ اسے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ صحافیوں نے کہا تو نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ اسے کہا جی یہ شیعہ تھا، اس سے میرا مذہب نہیں ملتا۔ بندے جنازہ اس کا پڑھتے ہیں جس سے مذہب ملتا ہو، تیرے پیروں کا محمد سے مذہب ہی نہیں ملتا، وہ جنازہ کیسے پڑھتا؟ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ سے ایک مولوی نے کہا، اسماعیل میں وہ مولوی ہوں جس نے فتویٰ دیا ہے کہ کتے کا جھوٹا پی لو، شیعہ کا جھوٹا نہیں۔ اسماعیل صاحب نے کہا بالکل ٹھیک، یہ 5 روپے انعام۔ مولوی پریشان ہو گیا کہ اسماعیل کو غصہ ہی نہیں چڑھا۔ اسے کہا شاید آپ نے سنا نہیں، میں نے کہا کتے کا جھوٹا پی لو، شیعہ کا جھوٹا نہ پیو۔ اسماعیل صاحب نے فرمایا 5 روپے اور کوئی نہیں، جو انعام دیے اسی کو قبول کر، کافی سمجھ۔ اسے کہا جی آپ کو غصہ نہیں چڑھا؟ اسماعیل صاحب نے فرمایا کیسا غصہ؟ میں مطلب بتا دوں تیرے مرید خود ماریں گے تجھے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ کہتے جی کی مطلب ہے؟ اسماعیل صاحب نے فرمایا بندہ اسی کا جھوٹا پیتا ہے جس سے مذہب ملتا ہو۔ شیعہ اہل بیت کو بڑا مانتے، ہم نہیں مانتے۔ اہل بیت کو اللہ منواتا ہے۔ اس گھر کی عزت خدا نے منوائی، جن بے عزتوں کو تو نے عزت دار سمجھا ہے، وہ ابو ہریرہ کی بیساکھیوں پر ریت کے بنے ہوئے مکانوں پر تیرے خیالات کی وادیوں کی ہواؤں پر جھولتے ہوئے کھڑے۔ قبلہ علامہ سلطانی صاحب تشریف فرمائے، تصدیق فرمائیں گے فتح خیبر کے بعد مسلمان ہوا ابو ہریرہ۔ فتح خیبر ہو گئی، یہ بعد میں رضی اللہ بنا۔ فتح خیبر تک یہ زیر تعمیر بھی نہیں تھا۔ سارے مسلمانوں سے پوچھو نماز کس سے پوچھی ہے؟ ابو ہریرہ۔ روزے کا طریقہ کس نے بتایا؟ ابو ہریرہ۔ زکوٰۃ کا طریقہ کس نے بتایا؟ ابو ہریرہ۔ سارا طریقہ تم نے سیکھا ابو ہریرہ سے۔ کٹھے رہا ہے یہ 2 سال، لاکھوں حدیثیں، اٹھتے حدیث، بیٹھتے حدیث، چلتے حدیث، پھرتے حدیث، نیند میں حدیث، بڑبڑا کے حدیث۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ملک الموت کو تھپڑ مار دی، اس کی ایک آنکھ نکل گئی۔ یہ نہیں بتایا کہ پھر اس نے ٹھیک کروا لی ہے یا ہمارے پاس اسی حالت میں آئے گا۔ باقی دیکھنا وہ ساری دنیا کو ایک ہی آنکھ سے۔ مولوی صاحبان کہنے لگے تم بڑے گستاخ ہو، تمہیں عزت کا کیا پتا، تمہیں کیا پتا کہ ان کی شان کیا ہے؟ میں نے کہا آپ بتائیں ان کی شان کیا ہے؟ وہ کہا جی ان کی شان، ان کی عزت، ان کی بلندی ہے کہ انہیں بڑی بھوک لگی ہوئی تھی،
اور ان بیچاروں کو صبح سے کچھ نہیں ملا. ایک بندہ ہدیے میں دودھ لے کر آیا, اس نے حضور کو دودھ کا پیالہ دیا. اس منبر پہ غلط بات کرنے والا لشکر یزید کا سپاہی ہے. مسلمان علماء نے اپنی جید کتابوں میں لکھا کہ حضور نے تھوڑا سا دودھ پیا, اندر سے کسی نے بلا لیا, آقا نے پیالہ رکھ دیا, حضور اندر چلے گئے دودھ کھلا چھوڑ کر. انہیں بھوک لگی ہوئی تھی, حضور دودھ کا پیالہ چھوڑ کے چلے گئے. نہ میرا چاند جو میں پڑھا وہ سو, دائیں بائیں دیکھا انہوں نے, دودھ پینے لگے, اوپر سے حضور آ گئے. حضور نے انہیں دیکھ کے فرمایا ابو ہریرہ. ترجمہ میں نے بھی نہیں کیا, جو رسول نے کہا وہی میں نے کہا. اس دن برکت بڑھ گئی حضور کا جھوٹا دودھ پینے کی وجہ سے. کمپیوٹر بن گیا, جو بولتے تھے وہ حدیث. میں نے کہا تمہیں اتنی غیرت بھی نہیں آتی جو ایک دفعہ جھوٹا دودھ پی لے اس سے ساری شریعت لے لیتے ہو, اور جو محمد کی زبان چوس کرنے والا, جو نبی کا جھوٹا دودھ پی سکے اسے صحابی کہتے ہیں. جو زبان چوسے وہ اہل بیت ہے. جو نبی کو اٹھا لے وہ صحابی ہوتا ہے. جسے نبی اٹھا لے, اٹھانے والے میں اور اٹھنے والے میں فرق کیا ہے؟ آپ مجھے سلام کریں, میں پاؤں آگے کروں, پاؤں سمجھ آنے, پیر. آپ کہیں بڑا بدتمیز آدمی ہے, ہم نے سلام کیا اس نے پاؤں آگے کر دی. آپ سلام کریں میں سر جھکا دوں, آپ کہیں گے بڑا شریف آدمی, حالانکہ پیر بھی میرا تھا. سر بھی میرا تھا, لیکن پاؤں نے مجھے اٹھایا ہوا ہے, سر کو میں نے اٹھایا ہوا. صحابہ کرام رسول کے دروازے پر آ گئے, آ کے کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ آپ کی بیٹی جوان ہو گئی, ہمیں فاطمہ کا رشتہ چاہیے. پیغمبر کے چہرے پہ آثار غضب اور کہ دفع ہو جاؤ, بطول کا رشتہ خدا طے کرے گا. کہا فاطمہ کا رشتہ خدا طے کرے گا. عباس کے عالم کی قسم, جس نے زہرا کا رشتہ مانگنے کی جرات کی تھی, محمد اس کے گھر سے ایک ایک رشتہ لے کر آ گیا. رحمت للعالمین نے معاف ہی نہیں کیا. تم نے صرف مانگنے کی جرات کی ہے, میں لے کے آؤں گا. میں فکرہ غلط کہہ گیا, میں لے کے کیا آؤں گا, تم دے کے جاؤ گے. کیونکہ محمد دولہا بن کے تو صرف خدیجہ کے دروازے پر گیا ہے, باقیوں کی ڈولیاں ان کے وارث خود محمد کے دروازے پر لے کر. صحابہ اور اہل بیت کا یہ فرق بھی یاد رکھنا. صحابی محمد کو رشتہ دے سکتا ہے, لے نہیں سکتا. صحابی حالت نماز میں پیغمبر کے تلووں کے پیچھے ہو سکتا ہے, محمد کی پشت پر سوار نہیں ہو سکتا. صحابی پل صراط سے گزر سکتا ہے, گزار نہیں سکتا. صحابی صاحب ایمان ہو سکتا ہے, کل ایمان نہیں ہو سکتا. اب جو پروپیگنڈا ختم ہونا چاہیے کہ شیعہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے. مانتے ہم نہیں ہے, بتاتے تم ہو. یہ اچھا انصاف ہے, بلکہ تحریک انصاف ہے. آپ جب دیں میں نوکر صحابہ تھا, حالانکہ صحابہ خود نوکر تھے.
اہل بیت کے. تم نے بڑا لوٹا ہے دین اسلام کو. نہ ہمیں حکومتوں کے بدلنے کی فکر، نہ تمہارے عقیدوں کے بدلنے کی. تبدیلیاں آئی اس لیے رہی ہیں کہ بطول کے لال نے آنا ہے. ہمیں گھبراہٹ کی ضرورت اس لیے نہیں کہ وارث موجود، وارث موجود. بڑی کثیر تعداد میں آپ حضرات نے قبلہ نے اعلان فرمایا تھا، سادات عظام نے دعا فرمائی تھی. وہ کتاب جو باہر سٹال پہ موجود ہے بڑی تیزی سے وہ فروخت ہو گئی. بڑے مختصر سے اس کے نسخے باقی ہیں. جو حضرات اس سے خریدنا چاہیں وہ مجلس اعضاء کے بعد ضرور اس حقیر کی کاوش کو خریدیں اور آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی. جی بسم اللہ. سادات عظام کی دعاؤں سے کتاب سے دوستی ہونی چاہیے. حسین کے مشن سے مخلص ہو.